وہ بھی تو آپ کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں وہ تو سب بیٹھے ہیں. وہ جنرل کون ہے بھائی؟ میں آپ سے جنرل بٹ صاحب آپ کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہے نا. وہ سارے کا سارا سسٹم جو تھا وہ تو آپ ان کے اقدامات کو ناراض نہ ہو، آپ سپورٹ کرتی ہیں جو کچھ نہیں لیکن دیکھیں کورٹ ہے نا، ہم پر ہیں غلط. جینوئنلی اپوائنٹڈ چیف آف آرمی اسٹاف بائی دی پرائم منسٹر، اس کو ایک آدمی آ کے مارشل آرٹ ڈبیٹ نہیں ہے نا، ڈبیٹ جس کو عدالت نے سزا یافتہ قرار دیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو تو عدالت نے سزا یافتہ نہیں. وہ رانا مقبول کا تو کیس چل رہا ہے نا، وہ مجرم، وہ تو رانا مقبول کا کیس چل رہا ہے عدالت میں، اور انہوں نے میرے خیال میں شاید 30 یا 29 کی تاریخ ہے. نا جی جس عدالت میں وہاں کیوں نہیں گئے؟ 29 کی تاریخ ہے اس کیس کو جو متعلقہ ہے. جی یہ بتائیے جس صاحب، تو یہ صورتحال جو ہے اس میں اگر تھوڑا سا ہم فوکس کریں چیف جسٹس پر، چیف جسٹس متواتر پچھلے 2-3 روز سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ ہم مداخلت کر سکتے ہیں اگر حد سے تجاوز کریں. آج پٹیشن آئی، آج انہوں نے کچھ یہ بھی کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم گھر جا کے بیٹھ جائیں اگر ہر چیز انہوں نے خود ہی کرنی ہے. تو یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری کے حوالے سے کوئی چینج آ سکتا ہے؟ یہ کہا آج جو پٹیشن بھی گئی کہ آرٹیکل 185 اور 190 کے تحت آپ آرمی کو لے آئیں اور آرمی سے امپلیمنٹیشن کروائیں، یعنی کہ پھر آپ obviously حکومت کو گھر بھیجیں. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ سن لیں. یہ جو 2-3 آرٹیکل کو اس پٹیشن میں جو ہے نا جو حوالہ دیا، اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ فوج کا رول کیا ہے. وہ 245 میں جو اس کی فنکشن میں آتا ہے نا، وہ صرف آئے گا ان ایڈ آف سول پاور. یہ امپورٹنٹ بات ہے، یعنی کہ سیویلین گورنمنٹ ان ایڈ آف سول پاور آئے گی. تو فوج کا فنکشن ایک تو یہ ہے، اور دوسرا فورن ایگریشن کے حوالے. یہی 2 کانسٹیٹیوشن میں. اس کا مطلب یہ تو بالکل خارج بالکل خارج میں. دوسری بات بتا دوں کہ 243 میں جو فوج جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں رہتی ہے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو جو اختیار ہے 187 جس کا ذکر اس پٹیشن میں ہے، وہ اگر کوئی میٹر ان کے پاس پینڈنگ ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی آرڈر پاس کرے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب آرڈر پاس کر دے گی تو پھر آتا ہے 190 جس کا شاید اس پٹیشن میں ان ایڈ آف سپریم کورٹ. اچھا، وہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے 2 ہیں، ایک ایگزیکٹو ہے اور ایک آپ کی جو ہے نا جوڈیشری ہے. اچھا، اب صورت یہ کہ ایگزیکٹو میں پھر یہ ہماری فوج آ جاتی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ان ایڈ آف سول وہ بات آئے گی تو تب تو آئے گی. تو میرا کہنا یہ کہ جس قسم کی بات کرنا کہ جناب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر سپریم کورٹ جو ہے گورنمنٹ کو ختم کر دے یا مڈ ٹرم الیکشن، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. مثال بریک کا ٹائم ہو گیا، اس پر ہم ناظرین بریک لیتے ہیں. لیکن یہ تو بات بالکل کلیئر ہے، ایک طرف سے فوج کے آنے کے کوئی امکانات نہیں دکھائی دیتے، صورتحال ایسی نہیں. دوسری طرف جو جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے پاس بھی وہ طاقت نہیں. پٹیشن تو چلی گئی ہے، اب اگر ایڈمٹ ہوتی ہے سب جوڈیشس ہوگا، لیکن بظاہر لگتا نہیں کہ جوڈیشری بھی کوئی چینج لا سکتی ہے. تو پھر بات آخر میں یہی رہ گئی کہ آیا پارلیمنٹ کے اندر اگر پی ایم ایل این چاہے تو چینج کر سکتی ہے حکومت کو؟ نمبرز ان کے پاس ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد اسی پر گفتگو کریں گے.